السلام علیکم جی، میرا نام روزینہ جلال، اسٹرالوجر، نیمرولوجسٹ، اسٹون اسپیشلسٹ، اور آج میں آئی ہوں ایک اہم معاملے پہ اپنا ذائچوں کے حساب سے جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اس میں یہ مجھے بتانا ہے اپنے حساب کتاب سے کہ بھارت اور چائنا کیا صورتحال بن رہی ہے، کیا معاملات بن رہے ہیں، کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے، آگے امریکہ کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا، چائنا کو کس حد تک آگے بڑھنے کا موقع ملے گا انڈیا کی سرحدوں پر، اور خود چائنا کے ذائچے میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک کافی کوشش تو اپنے طریقے سے بہت کی ہے، لیکن جو بھی معاملات ہوں، جنگ کسی بھی صورت میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں، حالات اور واقعات کی ابتدا جو ہے 2019 اکتوبر سے شروع ہو چکی ہے اس کی، اور اس میں جو یہ چینج نظر آ رہا ہے یہ پوری دنیا پہ ایک الارمنگ سچویشن بنا رہی ہے، اور یہ الارمنگ سچویشن جو بن رہی ہے یہ خالی چائنا اور بھارت کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام ممالک کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے، تو ہمیں ذرا تھوڑی اچھی ہی باتوں میں رہنا چاہیے۔ تو جو آگے ستاروں کی جو ایک چال بن رہی ہے اس کے اندر جو میں دیکھ رہی ہوں ستاروں کا ٹکراؤ، جس سے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ مسائل کا انبار نظر آ رہا ہے۔ اور خود امریکہ میں ٹرمپ کا ذائچے کو اگر میں دیکھوں تو اس کے ذائچے میں جو معاملات مارس کی کچھ غلطیاں کرتا نظر آ رہا ہے خود ٹرمپ کے ذائچے میں، تو ان سے کچھ ایسی حکمت عملی جو ہے وہ اکتوبر سے انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، جس کا جنوری کے اندر بھی اطلاق ہوا۔ اب ان سے چیزیں سنبھلیں گی نہیں، معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، معاملات خرابی کی امریکہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک سپر پاور طاقت ہے اور ہمیں بات وہی کرنی ہے کہ کون کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ چائنا کا ذائچہ دیکھوں تو سیٹرن کے ساتھ 3 ستارے جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہیں ایک ہی نشست پہ ایک ہی ساتھ، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر مسائل کا باعث بن رہی ہیں۔ چائنا بھی جو صورتحال اختیار کرے گا اس میں بھی اس سے کچھ غلطیاں ہوں گی، اور یہ غلطیاں جو ہیں وہ اس کی ایٹ لیسٹ 5 جون کا جو ایک گرہن آیا تھا اس میں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ 5 جون کا گرہن ہے، پھر 21 جون کا سورج کا گرہن تھا، اب 5 جولائی کا چاند کا گرہن ہونے جا رہی ہے۔ 3 گرہن پوری دنیا پہ الارمنگ سچویشن بنا رہے ہیں، اور یہ معاملات کو غلطیوں اور خرابیوں کی طرف لے کے جاتے ہوئے اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اور انڈیا کی جو سچویشن میں دیکھ رہی ہوں وہ 21 جون سے 21 اگست تک جو ہے کچھ ایسی چیزیں بنا رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں بتا رہی ہے جس کے اندر میں دیکھوں معاملات ان کے جو ہے زمینی طور پر جو ہے ان کو معاملات کی کچھ خرابی کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں۔ اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ انڈیا کا جو ہے یورپی ممالک کے ساتھ جو ہے حالات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اب وہ کیوں جائیں گے؟ زحل سورج کے مقابلے کی نظر بنا رہا ہے، زحل مشتری پلوٹو مقابلے کی نظر بنا رہا ہے، ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے یہ ستارے نحس اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں انڈیا جو ہے وہ زمینی طور پر جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوگا، اپنا زمینی طور پہ نقصان کرتا نظر آ رہا ہے۔ آگے چل کے انڈیا تھوڑا شلنگ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ چائنا کے تھرو آؤٹ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی افواج جو ہے وہ انڈیا کی حدود میں قدم رکھ چکی ہیں۔ آگے چائنا کا اپنا ذائچہ بھی تھوڑا کوئی ڈسٹرب نظر آ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ چائنا کا جو ہے وہ ذائچہ بڑا اچھا ہے اور وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لے گا، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چائنا کے ذائچے میں بھی جو سیٹرن ہے 3 ستاروں کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکراؤ کا شکار ہو رہا ہے، اور جو وائرس کے جو مسائل تھے ابھی وہ وہاں سے نہیں نکل پایا ہے صحیح طریقے سے، کہ یہ معاملات ایک اور اس کے پاس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی عوام کے معاملے میں تھوڑا سا
مسائل کا شکار مجھے آگے نظر آئے گا، کیونکہ ستارے کہیں نہ کہیں ان کی عوام کو منحرف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے مسائل ضرور ساتھ میں آپس میں جو ہے وہ گٹھ جوڑ ایسا بناتے ہیں کہ انسان صحیح کام بھی کرنے جاتا ہے تو اسے صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ امریکہ کا جو ہے وہ بھارت کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن اس کو دوسرے ممالک کا بھی پریشر نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات جو ہے وہ امریکہ ایک ثالثی کردار ادا کرے گا، لیکن امریکہ کے خود کے ذائچے کے اندر جو ہے وہ معاملات اس حد تک خراب ہیں، خود ٹرمپ کے ذائچے میں اس قدر پرابلم ہے کہ وہ آگے چل کر بھارت کا ساتھ دیتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھارت کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ اور ممالک کے بھی تھوڑے سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ حکمت عملی کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک چیز صاف طور پہ اور واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ پرابلم جو یہ بن رہی ہے یہ تھرڈ وار کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ، میں پھر وہی کہوں گی کہ ہم سب انسان ہیں، خون ریزی، جنگ یہ کسی مسائل کا حل نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر معاملات کو خرابی کرتی ہیں۔ اس میں 7 ستاروں کی نشست جو بن رہی ہے اس میں سورج کا گرہن جو ہے وہ بد اثرات ڈال رہا ہے 2020 میں، جس کی وجہ سے کشمیر کے اوپر جو ہے بھارت اپنا ظلم و تشدد مزید بڑھا دے گا۔ اب جو 5 جولائی کا گرہن ہے وہ بھی جو ہے کشمیر کے حوالے سے کچھ معاملات کو خرابی لے کر آ رہا ہے۔ دوسرا 30 جون، 1 جولائی، 2 جولائی جو ہے قمر در عقرب ہے، اس میں جو اسٹیپ اٹھائے جائیں گے وہ سب غلط ہوں گے، اس میں جو کام بھی کیے جائیں گے وہ غلطیاں کروائیں گے، وہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ بھارت بھی کرتا نظر آ رہا ہے اور آگے چائنا بھی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ 5 جولائی 2021 تک جو ہے وہ زحل کی نیس نظر جو ہے وہ بھارت کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے، خود پاکستان پر بھی بنی ہوئی ہے، اور معاملات جو ہے ظاہر ہماری سرزمین سے ہی جو ہے وہ آگے چائنا جا رہا ہے تو اس پہ بھی بنی ہوئی ہے، جو کہ 2021 تک یہ معاملات بن رہے ہیں۔ لیکن بھارت کے لیے، میں بھارت کی بات کروں گی، بھارت کے لیے 21 جون کے بعد سے لے کے 18 اگست تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں بنا رہی، الارمنگ سچویشن بنا رہے ہیں، اس میں کچھ بھی دین اینڈ دیئر کچھ بھی اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے خون ریزی اور یوں سمجھیں کہ نفسیاتی الجھنیں اور ٹینشن اور بہت ساری چیزیں جو کہ جنگی اعتبار سے ہوتی ہیں وہ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بھارت اپنی غیر انسانی حکمت عملی سے پورے بھارت کی قسمت کو داؤ پہ لگاتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ستاروں کی نیس نظر بتا رہی ہے کہ تمام اقلیتی سکھ مسلمانوں کی خون ریزی جو ہے وہ نظر آئے گی آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں بار بار یہی بات کہوں گی، کیونکہ میں نے جو ایک حساب کتاب لگایا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ذائچے کا نواں گھر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نظر بن رہی ہے ستاروں کا اجتماع، اس طرح سے ستاروں کا اجتماع ہونا کوئی غیر معمولی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ گھر مذہبی امور، اعلیٰ عدلیہ، اقوام متحدہ سے عدالت سے انصاف مانگنا، اقوام متحدہ کو اپنے ملک کے لیے انوالو کرنا، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ نیس نظر جو ہے وہ انڈیا کے ذائچے میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی سرحدوں پہ کچھ 21 جون سے لے کے 18 اگست تک جو ہے وہ تھوڑے سے خراب رہیں گے بھارت کے ساتھ۔ آگے چائنا کے ساتھ جو میں دیکھ رہی ہوں، بھارت اور چائنا جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں، ایسے امکانات واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں جو جنگی صورتحال بنا رہے ہیں، اور یہ جنگی صورتحال جو ہے اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ جو نظر آ رہا ہے وہ 2020 میں ہی نظر آ رہا ہے۔ ایک پوزیشن تو یہ گرہن کی بن رہی ہے جو جون 21 سے بن رہی ہے،
اور 5 जुलाई तक भी आपको नजर आएगा कि वहां पर क्या चीज सामने नजर आ रही है। दूसरा, नवंबर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो जंगी सूरत हाल की तरफ जा रही है, जो 2021 तक बनी रहेगी। उसके अंदर जो है ये मामलात कभी भी ऐसे हो सकते हैं कि एकदम से जो है वो मुल्क एक दूसरे के फ्रंट बेस पर आ जाए। तो ये कि ये चीज इंडिया के मामले में जो तब्दीलियां हैं ये हर तरीके से मैंने जायचा बनाकर देखा है, उसमें खास तौर पे नजर आ रही हैं, क्योंकि उसकी जो एक मेन पोजीशन जो है वो सितारों की, वो एक अलग ही तरीके से बन रही है। उसमें मैंने आपको जिस तरह से बताया कि चाइना का अपने जायचा में सैटर्न 3 सितारों के साथ मुकाबले की नजर बना रहा है, और जब ये मुकाबले की नजर बनती है तो मामलात खून रेजी की तरफ जाते हैं और एक दूसरे का हक सल्फ करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि दूसरे मुल्कों को उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती नज़र आ रही है। तो खुद चाइना के अपने जायचे में भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इंडिया के जायचे में भी मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जुपिटर और सैटर्न का एक साथ बैठना जो मामला को खराबी की नज़र से देख रहा है, हर सूरत में खराबी की तरफ से देख रहा है, और इसका फिर प्लेस चेंज जो हो रही है उसमें यूरोपीय ममालिक को भी अगर मैं देखूं इस ग्रहण के अंदर 21 जून का ग्रहण यूरोपीय ममालिक के लिए भी प्रॉब्लम का बायस होगा, टूट फूट की नजर होगी, अवाम मुंतशिर होगी, उनसे अपने मामलात नहीं संभलेंगे, इसलिए कि ज़ोहल जद्दी में आ जाएगा। और ज़ोहल का मरीख का अपनी जगह बदलना और ज़ोहल का जद्दी में आ जाना भी जो है वो इस तरह की उखाड़ पिछाड़ और मामलात को खराबी और एक मसले से निकल के दूसरे मसले में फंस जाने वाले मामलात जो हैं वो पूरी दुनिया के ही बन रहे हैं। 6 से 7 महीने हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, और वो नजर आ रहा है इंडिया और चाइना की आपस की मुठभेड़ में हम पाकिस्तानियों को भी प्रॉब्लम आएगा, और हम अभी जाहिर सी बात है कोरोना से ही नहीं निमट पाए हैं, और उसके बाद जो है ये मामलात आ रहे हैं। 30 जून के बाद ये जो करंट सिचुएशन है, 30 जून के बाद 1 और 2 जुलाई को जो कमर दर अकरब आ रहा है, और 5 तारीख को जो चांद का ग्रहण आ रहा है, इसमें सितारों की तब्दीली, ज़ोहल मुश्तरी प्लूटो की एक सिमत में एक साथ बैठना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैंने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें देखी हैं। ये मामलात को खराब कर रहे हैं, जो कि 20 दिसंबर तक किसी इम्तिहान से कम नहीं होगी ये मामलात, और ये कशीदगी जो है इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि जिसकी वजह से चाइना भी पुरसुकून नहीं होगा, और ये हालात जो खराबी की तरफ जा रहे हैं और जो आगे मामलात बनने वाले हैं उसमें इंडिया और चाइना को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगी अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।